بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید کو خوب جانتے ہیں۔ پروگرام سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ملکی مسائل حالات اس حد تک گمبھیر ہو گئے ہیں کہ کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں، لیکن آپ سے گزارش ہے اپنے پروگرام کو اینڈ تک دیکھ لیں، آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آئے گی، اور ہماری جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں نا، جو قوم کا مستقبل اور قوم کی ڈائریکشن ہے وہ بھی واضح ہو جائے گی۔ تو یہ ذمہ داری ہم سب پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم نے اس فرض کو نبھانا ہے، ورنہ ہمارے مقدر میں جو 73 سالوں سے سامراجی لوگوں نے، سامراج کے ایجنٹوں نے، یہ نام نہاد شرفیہ نے، یہ نام نہاد پاکستانیوں نے جو ہم پہ ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں، اس سے کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ تو میں مختصر طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی بجٹ آتا ہے، بجٹ کا سارا جو سب انحصار جو ہے وہ غریب آدمی پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب آپ اگر غور سے دیکھیں تو میں آپ کو تھوڑی سی ترتیب سے شروع کرتا ہوں کہ بجٹ یعنی کم بھی ہو سکتا ہے، یعنی عوام اس سے بہت جلدی چھٹکارا حاصل ہو سکتی ہے، کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے حکمران جو ہے نا عوام دوست ہونے چاہیے۔ یہ عوام دوست نہیں ہے، یہ اقتدار کے لیے آتے ہیں، پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں اور آتے ہیں اور پھر اپنی اپنی باری لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ عوام کے دوست ہوں تو بجٹ بالکل عوام دوست ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کے قرضے ہم نے نہیں لیے، عوام نے نہیں لیے، لیکن سارا اس کا قرض عوام پہ ڈال دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں نا تو پچھلے دنوں میں یعنی ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے یعنی زیادہ کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور انہوں نے 7 کروڑ روپے یعنی نہانے کے لیے سوئمنگ پول پہ لگا دی۔ سیر کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن مفتاح اسماعیل نے، جس کو جو کینڈی لینڈ کا مالک ہے، اربوں روپے پرافٹ اس کو آتا ہے، اتنا امیر ترین آدمی ہے، اس کا اپنے گھر بنگلے سب کو موجود ہے، لیکن اس نے 48 کروڑ روپے اپنا رہنے کے لیے نا رائش پہ لگا دی۔ تو ناظرین، کہنے کا یہ مقصد جو ہے کہ جب ان لوگوں کی مستیاں، خرافاتیں، عیاشیاں ختم نہیں ہوگی تو کس طرح اس ملک کا بجٹ صحیح ہوگا۔ ایک ایم پی اے جو ہے اس کو یعنی کہ تنخواہ کے علاوہ اس کو ٹکٹیں، موراحات سب کچھ ملتے ہیں، اب وہ 9-10 کروڑ روپے لگا کے ایم پی یا ایم اے بن کے آتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کس چیز کی بھوک رہتی ہے، اس کے بعد آنے کے بعد بھی اس کو مراد ملتی ہیں، گاڑی کی باہر ٹکٹیں فری اس کو ملے، باہر کے اس کو ٹور ملتے ہیں، اس کے بعد پھر لوٹا جب بکاؤ مال ہوتا ہے اس کو 20-25 کروڑ ملتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو آج تک کسی ایم پی ایم اے نے کبھی بیٹھ کے اسمبلی عوام کی تو بات کی نہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان لوگوں نے آج تک عوام کی بات نہیں کی۔ یہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ اپنے پیسے بنانے کے لیے آتے ہیں اور وہ پیسے بنا کے چلے جاتے ہیں۔ اب دوسرے میں بتاتا ہوں سرکاری لوگوں کا حال دیکھیں، اب سرکاری لوگوں کا حال دیکھ لیں، اب ان کے جو دفتر ہیں ان میں 2-3 ایسی 4 دفتر کھولا ہو یا صاحب بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، لیکن صبح انہوں 9 بجے چلاتے ہیں، شام کو جب صاحب کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے صاحب کی چھٹی ہو، اسی اس کا چلتا ہوگا۔ اب جب اس نے صاحب نے جانا ہوگا اس کی گاڑی وہ سٹارٹ ہوگی، 6 گھنٹے چلتی رہے، اس کا پیٹرول اس کا چلتا رہے گا۔ تو اس کا پروٹوکول آپ دیکھ لیں، ایم پی اے کا پروٹوکول دیکھ لیں، وزیر کا دیکھ لیں، مشیر کا دیکھ لیں، ان کے پروٹوکول کو آپ گننا بھی شروع کر دیں تو کروڑوں روپے میں جا کے اربوں روپے میں بجٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ملک کے لیے ہوتے ہیں، عوام کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے مسائل کے آتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے ان کو زیادہ اپنا پروٹوکول بند کرتے ہیں، اپنی عیاشیاں ختم کرتے ہیں، اپنی رہائشوں کو ساتھ کرتے ہیں، جیسے باہر کے ملکوں میں۔ اب باہر کے ملکوں کے جو وہاں بھی صرف 2 پارٹی ہے، ریپبلک پارٹی ہے اور دوسرا امریکہ میں بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان میں کبھی بھی ان کو کوئی خاندان کا لوگ آیا، جمی کارٹر ہے وہ چلا گیا، اس کے بعد اینڈ پہ جیسے اوباما ہے وہ چلا گیا، اس کے بعد ٹرمپ آ گیا، ڈریگن ہے، سب لوگ اپنی باری لیتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ کبھی ان کا کوئی والدین، کوئی بہن بھائی، کوئی نیچے اوپر کوئی بندہ اس میں نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ ہماری جو پارٹی بن گئی ہے ان کے اباؤ اجداد سے لے کے نیچے بچوں تک جب تک ان کو منسٹری نہیں ملتی وہ اقتدار میں نہیں آتی، لوگوں کو چین نہیں آتا۔ جب وہ اقتدار میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ عیاشی کرنے کے لیے، پروٹوکول کے لیے، پیسے تو ان کے پاس بھی بہت ہے، اور ان کا ملک سے اتنی محبت ہے کہ سب کی پراپرٹی باہر ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ کا آدمی کو دیکھ لیں، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی ریٹائر ہوا ہے اس کی ساری پراپرٹی باہر ہے، کوئی پاکستان میں رہتا ہے۔ جیسا باہر کو دیکھ لیں، جو بھی ریٹائر ہوا ہے سب باہر چلے گئے، پاکستان میں کوئی نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ بیوروکریٹس کو دیکھیں، جو بھی ریٹائر وہ پاکستان میں رہتا ہے، سب باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کو اپنا
تاجر کو دے لے، ایم پی اے کو دے، ایم ایل، یعنی آپ جس کو دیکھیں گے کوئی شخص پاکستان میں نہیں رہتا ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کی جو اصل گھر ہے ان کا باہر ہے، جیسے انگریز نے ہم پہ حکومت کی، وہ یہاں آتے تھے، ان کے یہاں بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، آج بھی ویسے ہی ہے، جیسے ان کو پروٹوکول ملتے تھے آج بھی ویسے ہیں، وہ سب کو یہاں سے کماتے تھے اور پھر ملک رہ جاتے تھے، اور یہ بھی یہاں دعوے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں، ہم غریب عوام کے ساتھ ہیں، صرف اور عوام دیکھو کیسی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اب ہم نے خود اس پہ حالت بدلنی ہے، ہمیں کسی نے آ کے کان سے بڑھ کے نہیں کہنا کہ یہ کرو۔ اس کی ڈائریکشن یہ ہے کہ جب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے مال و اسباب پہ ڈاکہ یہ لوگ مارے ہیں، یہ سارے مال و اسباب پہ قبضہ ان لوگوں نے کیا ہے، یہاں سے پیسے جو باہر سے فنڈ آتے ہیں سارے اکٹھے کر کے بھائی لے آتے ہیں، ہم صرف نعروں اور اس حد تک ہم رہ گئے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے ذمہ داری محسوس کرو اور اپنے آپ کو منواؤ اور اپنی وہ ثابت کرو کہ ہم ہیں۔ جب آپ ثابت کریں ہم ہیں تو پھر ہم ہیں، تو جب ثابت ہم نہیں ہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ثابت کس طرح کرنا پڑے گا؟ ثابت اس سے کرے کہ ہمارے ووٹ سے یہ برسر اقتدار ہوتے ہیں، ہم ایم پی اے کو ووٹ ڈالتے ہیں، ایم ایل اے کو ڈالتے ہیں، وہ آگے وزیر اعظم وزیر مشیر بناتے ہیں، گاڑیاں در گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے فنڈ آتے ہیں، 10 10 کروڑ 20 20 50 50 کروڑ وہ سارے اپنے ذات میں استعمال کرتے ہیں، اور غریب سے غریب ہو گیا، امیر سے امیر ہو گیا۔ یہ اس قوم کا حصہ نہیں ہے، یہ شرافیہ ہے، ان کی کیٹیگری ہو رہا ہے، ان کا سسٹم ہو رہا ہے، ان کا کام ہے لوٹنا اور پھوٹنا، بس ان کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان کے رہنا سہنا جو جلا دیکھیں کہ آپ ان کے یہ کھانے جو بچے تھے، یعنی 20 20 50 50 ڈشیں بنی ہوتی ہیں، ہمارے لوگوں ایک ڈش زندگی میں میسر نہیں ہوتی آج کل کھانے کے لیے، اتنی مہنگائی ہوگی۔ ان کے کتوں کے لیے کھانے باہر جاتے ہیں، کتوں کے لیے میڈیسن باہر جاتی ہے، یہ کوئی انسان تھوڑے ہیں، یہ تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ انہوں نے قوم کا وہ حال کیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے معاف کرے گا۔ تو اب عوام جو ہے نا، اب عوام کو آنا چاہیے، جب عوام باہر نہیں نکلے گی، عوام چلو ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ نعرے بازی کرے، احتجاج کرے، اس پوزیشن میں تو ہے نا کہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، ووٹ کاسٹ نہ کریں، پھر دیکھیں گے آپ انشاءاللہ مجھے یاد کریں گے اچھا مشورہ دیا تھا، اور یہ جو حکمران ہم پہ مسلط ہو گیا انشاءاللہ ان کو منہ کو کھانی پڑے گی۔ اور اسی طرح جب یہ اگر کامیاب ہمارا یہ مشن ہوتا ہے تو جب جنرل الیکشن ہے تو اس میں بھی یہ ہوگا، تو سب لوگ جب ان کو ووٹ ہی نہیں پڑیں گے، ایم پی ایم ایل اے بنیں گے نہیں، تو اقتدار پہ کیسے قابض ہو جائیں گے؟ پھر عوام کی مرضی چلے گی، عوام جس کو چاہیں گے وہی منتخب ہوگا، وہی عوام کے لیے ہوگا، پھر عوام سے جس نے وعدہ کیا ہوگا وہی وفا کرے گا، پھر ہمارے معاملات بہتر ہوں گے۔ تو اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک انشاءاللہ تعالیٰ اپنا خیال رکھیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اس کو زیادہ دوستوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں میں اس کی آگاہی ہو اور لوگ اس چیز کو سمجھیں، اور تاکہ ہمارے اور ہمارے بچوں کو مستقبل محفوظ ہو۔ السلام۔